مسلمان جتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، گناہگار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، روسیا کار کیوں نہ ہو، وہ محمد الرسول اللہ کا غدار نہیں ہو سکتا۔ آقا انعامدار کا تابعدار ہوتا ہے، دلدار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، حبدار ہوتا ہے، جانثار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج سرگودا کی یہ کانفرنس آپ کو اور مجھے پیغام دے رہی ہے، اے لوگو، تمہاری ذاتی وابستگیاں بعد میں ہوں گی، تمہاری علاقائی وابستگیاں بعد میں ہوگی، زبانی وابستگیاں بعد میں ہوگی، سیاسی وابستگیاں بعد میں ہوگی، جماعتی وابستگیاں بعد میں ہوگی۔ محمد الرسول اللہ پہلے ہے، ختم نبوت پہلے ہے، ختم نبوت کا معاملہ پہلے ہے۔ ہمارا کل بھی اعلان تھا، ہمارا آج بھی اعلان ہے، ہم ختم نبوت پر ایک ہو کر غداروں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اعلان کے ساتھ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ پیپلز پارٹی کے ہو، آپ کی جماعتی وابستگی بعد میں ہے، آپ نون لیگ کے ہو، آپ کی جماعتی وابستگی بعد میں ہے، آپ پی ٹی آئی کے ہو، آپ کی جماعتی وابستگی بعد میں ہے۔ محمد الرسول اللہ کی عزت پہلے، محمد الرسول اللہ کی عظمت پہلے، عقیدہ ختم نبوت پہلے، ختم نبوت کا معاملہ پہلے۔ اگر اس نظریے کے ساتھ آپ چلتے رہے، اس ترتیب کے ساتھ آپ چلتے رہے، یاد رکھیں، اگر جماعتوں کے اندر کوئی کالی بھیڑ موجود ہوگی جس کی خواہی کہ ہم ختم نبوت کے نظریے کے خلاف، ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف، ختم نبوت کے عقیدے اور نظریے کی مخالفت میں سیاسی جماعتوں کو اعلی کار بنا کر ان کے فیصلے کروائیں گے، لیکن اگر نظریہ یہ ہوگا کہ جماعت بعد میں ہے، وابستگی بعد میں ہے، نمائندگی بعد میں ہے، تعلق داری بعد میں ہے، رشتہ داری بعد میں ہے، اور باقی تمام معاملے بعد میں ہے، آقا انعامدار کی محبت پہلے، حضور کی محبت پہلے، حضور کی اطاعت پہلے، حضور سے الفت پہلے، حضور سے یگانگت پہلے، آقا کی اطاعت پہلے، عقیدہ ختم نبوت پہلے۔ اگر اس نظریے کے ساتھ ہوں گے، کسی کالی بھیڑ کو وار کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی، ان میں طاقت، قوت، سکت نہیں آئے گی۔ اگر مسلمان ایک ہوگا، اسی لیے یہ جلسہ میسج دے رہا ہے، ہم ختم نبوت پر کل بھی ایک تھے، آج تاج و تخت ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ میرے دوستو، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ابھی شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم العالیہ گفتگو کر رہے تھے۔ میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، جب میں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت پر ہم ایک ہیں، تو اس طرح دشمن پر نظر رکھیے، کبھی کبھی آکاش کے اوپر ہماری صفوں میں اختلاف پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی نظر رکھیے۔ مجھ سے انٹرنیٹ پر ایک قادیانی مربی نے پوچھا، دیوبندی ہو کر بات کر رہے، بریلوی ہو کر بات کر رہے، اہل حدیث ہو کر بات کر رہے۔ میں نے کہا، اس مسئلے پر میں بریلویوں کا، اہل حدیث کا، علماء دیوبند کا نمائندہ بن کے بات کر رہا ہوں۔ مسئلے ہوں گے، معاملات ہوں گے، ہم گھر میں طے کر لیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر پوری امت ایک ہے۔ مجھے مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم نے خود بتایا ہے، آپ تصدیق کر لیجئے گا۔ فرمانے لگے 1974 میں جب مرزا ناصر اسمبلی میں آیا، یہ الگ بات ہے، اللہ نے ذلت
اس کا مقدر بنائی تھی, اللہ نے ضلالت اس کا مقدر بنائی تھی, لیکن اس نے بھی مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے یہی وار کیا تھا. اس نے کہا تھا ان میں موجود شامت نورانی ہے, ان میں موجود پروفیسر غفور احمد ہے, ان میں موجود مفتی محمود ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے چکے ہیں. جب اٹارنی جنرل نے اس سے سوال کیا کہ جو بات اسمبلی میں کی جاتی ہے اسے بائی پروف پیش کیا جاتا ہے, تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, وہ فتویٰ اگر تمہارے پاس ہے تم پیش کرو. حضرت مولانا اللہ وصاحب فرمانے لگے مرزا ناصر نے جو فتوے بریلویوں کے دیوبندیوں کے خلاف, علماء دیوبند کے بریلویوں کے خلاف اس اسمبلی میں پیش کیے, وہ فوٹو اسٹیٹ نہیں تھے, وہ اصل تھے. سرگودا کے غیوروں, میں بتلانا یہ چاہتا ہوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, میں تمہارے ذہن میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں کہ فتویٰ کوئی اور لیتا تو پھر فوٹو اسٹیٹ مرزا ناصر کے ہاتھ میں ہوتا. اس کے ہاتھ میں فوٹو کاپی نہیں تھی, اوریجنل پرچہ تھا, اوریجنل فتویٰ تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہے, بیس ایک ہے, بنیاد ایک ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی شکل میں دیوبند کے پاس جا کر بریلویوں کے خلاف, مسلمانوں کی شکل میں بریلویوں کے پاس جا کر علماء دیوبند کے خلاف, اہل حدیث کے پاس جا کر احناف کے خلاف فتوے لیتے تاکہ امت ٹوٹے, اختلاف پڑے, لڑائی ہو, فساد ہو, اور ہم اس مسئلے پہ انگریز کے اصول ڈیوائیڈ اینڈ رول کے مطابق اپنا الو سیدھا کر سکے. اس وقت بھی ہمارے اکابر نے عقیدہ ختم نبوت پہ مشترکہ کاس اپنا کر ایک امت بن کے اس وقت بھی وحدت کا ثبوت دیا تھا. آج بھی اپنی صفوں کے اندر, آج بھی اپنے ماحول کے اندر, آج بھی ان حالات کے اندر ہمیں چوکنا رہنا ہوگا, ہمیں چوکیداری کی طرح نظر رکھنی ہوگی. عقاب کی طرح جو اڑتا بلندیوں میں ہے لیکن اس کی نظر بالکل ہر جگہ پہ ٹک کے رہتی ہے, یوں کرنا ہوگا, پھر ہماری وحدت قائم ہوگی تو ہم قادیانیت کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ معاملہ دیکھنا ہوگا. اور میں اس جملے پر ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کل بھی کیا تھا, آج بھی کریں گے, آئندہ کو مسئلہ ہوا تب بھی کریں گے. میرے دوستو, اس مجمع کے اندر اتنی کثیر تعداد میں عوام بیٹھی ہے, ہم اپنی قوم, قبیلہ, علاقہ, ثقافت, تہذیب, تمدن, زبان کی بات نہیں کرتے, کلمہ طیبہ کی بات کرتے ہیں, کلمہ اسلام کی بات کرتے ہیں, عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. میرے دوستو, اگر تم میں کوئی تاجر ہے وہ تجار میں عقیدہ ختم نبوت کی بات کرے, تم میں کوئی وکیل ہے وہ کلا کے بار میں عقیدہ ختم نبوت کی بات کرے, کوئی جج ہے وہ جج کے چیمبر کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی بات کرے, کوئی انجینئر اور ڈاکٹر ہے وہ اپنے کولیگ سے عقیدہ ختم نبوت کی بات کرے, کوئی اینکر یا صحافی ہے وہ اپنی اخبار, اپنے آرٹیکل میں عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرے, کوئی اسکول کا استاد, کالج کا پروفیسر, یونیورسٹی کا ڈین, مدرسے کے مدرس و معلم ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے, اپنے طلباء سے عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرے, کیونکہ قلم کار اور زبان والے بھی اس علاقے میں, اس ماحول میں انقلاب لا سکتے ہیں. تو یہ کانفرنس آپ کے لیے پیغام ہے, ہم جس شعبے میں ہوں گے حضور کی ختم نبوت کے محافظ کرو گے. جتنے حضرات بیٹھے اس دعوت کو چلاؤ گے, اس پیغام کو آگے پہنچاؤ گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہوں گا اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے گھر کے خواتین کے ہم یہاں ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہی بات گھر میں جا کے گھر کی پردہ دار خواتین کو, اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھائیں کہ میں رات کوئی فلم دیکھنے نہیں گیا,
کسی دوست کی شادی میں نہیں گیا, سینما ہال میں بیٹھ کے میں نے ٹائم پاس نہیں کیا, میں حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے, ختم نبوت کی پہراداری کے لیے, ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے عیدگاہ کے ماحول کے اندر, سرگودا کے اندر علماء کی گفتگو سننے بیٹھا تھا. جب 2 اکتوبر 2025 3 اکتوبر 2025 میں تبدیل ہو رہی تھی, میں ختم نبوت زندہ باد کی بات سن رہا تھا. اگر گھر میں آپ نے خواتین کو بتایا, اگر گھر میں اپنی اولاد کو بتایا, یاد رکھو یہ وہ دعوت ہوگی جو سینہ بسفینہ چلے گی انشاءاللہ. گزشتہ سال 7 ستمبر 2024 اگرچہ ہفتے کا دن تھا, لیکن میں نے جمعہ کے دن گھر سے سفر شروع کیا. اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو اگرچہ چھوٹے نابالغ تھے, ان کی اسکول سے چھٹی کرائی, اور چھٹی میں درخواست میں یوں نہیں لکھا کہ I beg to say that I am ill, میں گزارش کر رہا ہوں, بیمار ہوں, چھٹی چاہیے. نہیں, ہم نے اپلیکیشن کے اندر ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے لکھا کہ 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ مینار پاکستان لاہور میں ہم نے ختم نبوت کا 50 سالہ جشن گولڈن جوبلی کی شکل میں منانا ہے.